میں ایک اور آپ کی گفتگو بھی سن رہا تھا خرم صاحب، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو یہ حکومت مدت پوری کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے خود فرما رہے تھے کہ جناب مستحکم حکومت رہے اور یہ سب کچھ جو ہے ترقی کی مناظر جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے یہ حکومت آگے چلے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو ڈاؤٹس بھی ہیں۔ جی منصور صاحب، دیکھیے ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا قومی اسمبلی میں، تو آپ نے دیکھا کہ 224 ووٹ حکمران اتحاد نے حاصل کیے، جو کہ تقریباً ایک دو تہائی اکثریت کے قریب ہے۔ تو آج تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک اتحاد قائم ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دو بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے، تو لہٰذا اگر تو شہباز شریف صاحب اور صدر آصف زرداری کے درمیان کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ قائم رہتی ہے تو حکومت قائم رہے گی، لیکن اس بات پر مستقل قیاس کرنا کہ یہ دونوں پارٹنرز جو ہیں یہ اس پوری پارلیمنٹری ٹرم میں ان کے تعلقات ٹھیک رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اس لیے وہ ایک خدشہ تو ہمیشہ موجود ہے، لیکن میری توقع اور میری دعا یہی ہے کہ یہ حکومت بھی اور پارلیمان بھی دونوں اپنی مدت پوری کریں۔ ویسے خرم پاکستان صاحب، پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات ہم سے فرق ہیں، ان کا جو نظریات بہت سارے جو معاشی معاملات میں ان کی پالیسی فرق ہے، تو لہذا یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن خرم صاحب اس آپ بجٹ میں بھی یہ ان دو چیلنج سامنے آئے گا۔ ان دو پارٹنرز کے کولیشن کے آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ مانیں گے نہیں اس بات کو کہ اصل معاملہ جو ہے وہ ایک تیسرے پارٹنر کے ساتھ کولیشن کا ہے؟ وہ جب تک قائم و دائم ہے، آپ کی حکومت قائم و دائم ہے، اور اگر وہ کولیشن ٹوٹ گئی تو حکومت بھی ٹوٹ جائے گی۔ جی وہ تو ہمیشہ دیکھیے، وہ تو ایک پاکستان کی جو سیاست کا جو جسے کہتے ہیں نا آب و ہوا ہے، اس کا یہ حصہ ہے کہ وہ ایک تیسرا جو فریق ہے وہ وہاں موجود ہے، اور اٹ از دی ایئر دیٹ وی بریتھ، ہمیں اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن یہی بات ہے کہ اگر اندرونی معاملات کو ٹھیک رکھا جائے اور پچھلی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے برعکس اگر حکومت پارلیمان میں اپنے معاملات خود چلانے کے قابل ہو، پارلیمان کے جو میجورٹیز ہیں ان کو خود ڈیمونسٹریٹ کرنے کے قابل ہو، تو پھر بہت سارے چیزوں پر بہتری بھی آ سکتی ہے۔ یہ تو اصل ایشو یہ ہے کہ اگر جس طرح جب یہ فاشسٹ حکومت کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ پارلیمان میں بل پاس کروانے کے لیے بھی تیسرے فریق کی مدد لی جاتی تھی، اگر تو یہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں اور لیکن ایک تجربہ معذرت کار کے ساتھ جماعتیں خرم صاحب، اگر وہ لیکن پارلیمنٹری مینجمنٹ درست کر سکتی ہیں تو پھر ان کی جو مضبوطی ہے وہ خود آگے لے کر ان کو چلنے میں معاون ہوگی۔ نہیں تو ان کو بل منظور کرانے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی تھی، آپ کو ضمنی الیکشن جیتنے کے لیے ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جی یہ تو اب آپ کی رائے ہو سکتی ہے کہ جی مدد کی ضرورت تھی، کتنی مدد تھی۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن کی جو نشستیں تھی وہ ان کو بائی اینڈ لارج پاکستان کے عوام نے کل کے ضمنی انتخابات میں واپس کر دی، جہاں سے جنہوں نے جو چھوڑی تھی نشستیں وہ بغیر کسی دوبارہ مدد واپس کے؟ آ گئی ہیں۔ جی یہ تو مدد کے جو ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ بیانات کی حد تک موجود ہیں۔ ڈھائی مہینے ہو گئے ہیں 8 فروری کے الیکشن کو، اور وہ سب لوگ جو 2.5 مہینے سے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں دھاندلی کا، وہ ابھی تک کسی معتبر عدالت میں دھاندلی کے ثبوت کا ایک ٹکڑا داخل نہیں کر سکے۔ اوکے۔